طالبة العلم البشرى من نور الفوز الوضاح قد نلت طموحا يا نبضي طالبتي شمسي بصباح. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا وإمامنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه أجمعين، وبعد. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدللہ آج ہمارا ارکان اسلام میں سے دوسرا ٹاپک شروع ہوگا. ہم نے پہلا ٹاپک اللہ پر ایمان کے حوالے سے اس کی اہمیت، اس کے تقاضے اور اس کا مطلب سمجھا، تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ ضرور آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا. دوسرا جو رکن ہے وہ ہے فرشتوں پر ایمان لانا. اب ایمان بالملائکہ کی تعریف کیا ہے، مطلب کیا ہے اس کا، فرشتوں پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے؟ اس بات پر پختہ اعتقاد رکھنا، یعنی اس بات کا عقیدہ رکھنا کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی ایک مخلوق ہے جسے اللہ تعالیٰ نے نور سے پیدا کیا ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے ہیں، فرما برداری کرتے ہیں، جو بھی اللہ انہیں حکم دیتا ہے وہ اسے کر گزرتے ہیں. وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، وہ دن رات اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، کبھی اکتاتے نہیں ہیں. فرشتوں کی تعداد کیا ہے اس کا علم صرف اللہ کو ہے، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں مختلف ذمہ داریاں سونپی ہوئی ہیں. اب ہمارے ہاں عمومی طور پر جو فرشتوں کے متعلق جو کچھ میں نے بتایا ہے، عام طور پر لوگ فرشتوں کے متعلق یہی چیزیں خیال کرتے ہیں، وہ ان سے ہٹ کر خیال نہیں کرتے. لیکن کچھ چیزیں ہم اس سے بڑھا جاتے ہیں. کچھ سمجھتے ہیں کہ فرشتے خود بخود کوئی کام کر سکتے ہیں، کوئی لوگ فرشتوں کی عبادت بھی کرتے ہیں، پوجا بھی کرتے ہیں. کئی لوگ جو ہے وہ فرشتوں کے ساتھ جو ہے نا وہ فرشتوں کے معاملات کے اندر بہت ساری چیزوں میں سمجھتے ہیں کہ وہ ہمارے الگ سے مددگار ہیں. کئی لوگ حضرت جبرائیل کو پکارتے ہیں، کئی میکائیل کو پکارتے ہیں. ہم نے یہ سمجھنا ہے کہ ایمان بالملائکہ یعنی فرشتوں پر ایمان لانا یہ ایمان کے 6 اراکین میں سے دوسرا رکن ہے کہ جن کے بغیر بندے کا ایمان درست نہیں ہوتا، نہ ہی قبول ہوتا ہے. مسلمانوں کا اس بات پر اجماع ہے کہ معزز فرشتوں پر ایمان لانا یہ واجب ہے. اگر کوئی شخص فرشتوں کے وجود سے انکار کر دے تو گویا وہ ایمان سے اس نے انکار کر دیا، وہ کافر ہے. اور کتاب و سنت کا اجماع جو ہے، کتاب و سنت اور وہ اجماع کا مخالف ہے. جو فرشتے ہیں، فرشتے اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، اور اللہ نے اپنی کتاب قرآن مجید میں ان پر ایمان لانے کے بارے میں کہا ہے. اب فرشتوں پر ایمان لانے کی کیفیت کیا ہے؟ تو کہتے ہیں 2 طرح کا ایمان ہے جو کیفیت ہے فرشتوں پر ایمان لانے کی. ایک ہے اجمالی ایمان لانا، دوسرا ہے تفصیلی ایمان لانا. اجمالی ایمان لانا کیا ہے کہ فرشتوں کے وجود کا اقرار کیا جائے، اس بات کا بھی اقرار کیا جائے کہ وہ اللہ کی مخلوقات میں سے ایک مخلوق ہے، اللہ نے انہیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، ان کا وجود حقیقی ہے، اور ہمارا ان کو نہ دیکھنا نہ سننا، نہیں ہم انہیں دیکھ نہیں سکتے، ہم انہیں سن بھی نہیں سکتے. تو اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ فرشتے ہے نہیں، کیونکہ کائنات میں بہت ساری ایسی چیزیں موجود ہیں، ایسی مخلوقات موجود ہیں، ان کا وجود تو ہے لیکن ہم نے دیکھا نہیں ہوا. وہ موجود تو ہیں لیکن ہمارے وہ سمجھ میں نہیں آ سکتے.
تو فرشتوں پر جو وجود لانے کا دلیل جو دلائل ہے اس کو ہم یہاں پر ڈسکس کرتے ہیں انشاءاللہ۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل کو ان کی اصل شکل میں دو دفعہ دیکھا، جیسا کہ حدیث ہے مسند احمد کی کہ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بیان کرتے ہیں کہ رعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جبریل فی صورته وله ستمائة جناح وكل جناح منها قد سد الافق، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا جبریل علیہ السلام کو اپنی ان کی اصل شکل میں دیکھا، ان کے 600 پر تھے اور ہر ایک پر نے مشرق اور مغرب کی پوری فضا کو ڈھانپا ہوا تھا۔ اسی طرح بعض صحابہ اکرام نے بھی فرشتوں کو انسانی شکل میں دیکھا۔ ایک حدیث ہے کہ سیدنا عمر اس کے راوی ہیں کہ ایک شخص اللہ کے رسول کے پاس آتا ہے سوال کرنے کے لیے، بڑے سفید کپڑے پہنے ہوئے، بڑے اس کے کالے بال تھے، سفر کا کوئی اس پر نشان نہیں تھا، ہمارے ساتھیوں میں سے کوئی پہچانتا نہیں تھا، یعنی مکہ کا وہ تھا نہیں، باہر سے آنے کے اس پر کوئی آثار نہیں تھے۔ وہ آیا، اس نے اللہ کے رسول سے سوال کیا اسلام کے متعلق، ایمان کے متعلق، احسان کے متعلق، قیامت کے متعلق، اس کی علامات کے متعلق، اور اللہ کے رسول نے ان کے جوابات دیے اور وہ آپ کے جوابات کی تصدیق بھی کرتا رہا۔ صحابہ اکرام اس لیے بھی پریشان تھے کہ کیسا سائل ہے، سوال بھی خود کرتا ہے، تصدیق بھی خود کر رہا ہے۔ بہرحال جب وہ چلے گئے تو اللہ کے رسول نے فرمایا یہ جبریل تھے جو تمہیں دین سکھانے کے لیے آئے تھے۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 8 ہے۔ اسی طرح حضرت سعد فرماتے ہیں کہ جنگ احد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں بائیں 2 آدمی دیکھے، سفید رنگ کا لباس پہنا تھا، اور میں نے ان سے پہلے انہیں کبھی نہیں دیکھا تھا، نہ بعد میں دیکھا۔ یعنی وہ کون تھے؟ جبریل علیہ السلام اور میکائیل علیہ السلام۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے 5826 اس کا نمبر ہے۔ تو ثابت یہ ہوتا ہے کہ صحابہ کرام نے بھی جبریل علیہ السلام کو اصلی شکل میں دیکھا تھا، اور یہ فرشتوں کے وجود، اصلی شکل میں نہیں دیکھا تھا، انسانی شکل میں دیکھا تھا، اور یہ فرشتوں کے وجود کی دلیل ہے۔ تیسری چیز، فرشتے جنگ بدر میں شریک ہوئے، جیسا کہ اللہ کا قرآن یہ کہتا ہے، حدیث قرآن کی آیت سورۃ آل عمران کی 125 ہے، بلا ان تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمدكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين۔ ہم نے سورۃ آل عمران کی تفسیر میں تفصیلاً اس کو پڑھا تھا کہ کیوں نہیں، اگر تم صبر کرو گے اور اللہ سے ڈرتے رہو گے، اور اگر تمہارا دشمن تم پر چڑھ آیا تو تمہارا رب خاص نشان رکھنے والے 5000 فرشتوں سے تمہاری مدد کرے گا۔ اسی طرح سے حضرت رفاع بنت رافع الرزقی یہ بیان کرتے ہیں کہ جبریل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا ماذا تعدون اہل بدر فیکم، اہل بدر کا آپ کے نزدیک، آپ لوگوں میں اہل بدر کا کیا مقام ہے؟ آپ نے فرمایا من افضل المسلمین، وہ مسلمانوں میں سے سب سے افضل ہے، یا آپ نے اس طرح کی کوئی بات کر دی۔ حضرت جبریل نے فرمایا وَكَذَلِكَ مِن شَهِدَ بَدْرًا مِنَ الْمَلَائِكَةِ، اور اسی طرح وہ فرشتے بھی سب فرشتوں سے افضل ہیں جنہوں نے بدر میں، جو بدر میں شریک ہوئے تھے، یعنی بدر میں فرشتے آتے ہیں مسلمانوں کی مدد کرنے کے لیے، اترتے ہیں۔ تو جس طرح مسلمانوں میں اہل بدر جو صحابہ کرام تھے جو بدر میں شریک ہوئے تھے، ان صحابہ کرام کی عزت، ان کی عظمت بہت بلند تھی۔ تو بہت سی ایسی احادیث ہیں کہ کہیں پر کوئی ایشو ہوا تو آپ نے کہا کہ اس کو چھوڑ دو، یہ اہل بدر میں سے ہے۔ ایک اور حدیث ہے کہ اہل بدر کے بارے میں حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ اے عمر اہل بدر کو چھوڑ دو، اللہ نے آسمان سے ان پر جھانک کر کہا ہے کہ جاؤ جو کچھ بھی کر لو تمہیں معاف کیا۔ حدیث کا مفہوم اس طرح ہے۔ تو بہرحال اسی طرح سے وہ فرشتے بھی فرشتوں میں معزز بن گئے جنہوں نے بدر کی جنگ میں شرکت کی۔ اسی طرح سے ہمارا یہ ایمان ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان فرشتوں کو جو مقام عطا کیا ہے انہیں اسی پر برقرار رکھنا ہے۔ وہ یہ ہے کہ وہ اللہ کے معمور بندے ہیں، اللہ کے حکم پر معمور ہے،
اللہ نے انہیں عزت دی ہے، ان کو بلند مرتبہ کیا ہے، ان کو اپنا تقرب نصیب کیا ہے۔ ان میں سے بعض جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی وحی لے کر پیغمبروں کے پاس آتے ہیں، وہ میسنجر ہے، قاصد ہے، اور ان میں اتنی طاقت ہے جس قدر اللہ نے انہیں عطا کی ہے، اس کے باوجود وہ اپنے اور دوسروں کے کسی نفع اور نقصان کے مالک نہیں ہے۔ اس لیے کسی قسم کی عبادت کو ان کے لیے کرنا یہ درست نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کی صفات سے ان کو متصف کر دیا جائے، ایسا درست نہیں ہے۔ جیسے کہ عیسائی جو ہے وہ سیدنا جبریل علیہ السلام کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے ہیں، فرماتا اللہ تعالیٰ کا قرآن کہتا ہے وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَلْ عِبَادٌ مُكْرَمُونَ لَا يَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ۔ سورۃ انبیاء کی آیت نمبر 26 اور 27 ہے کہ مشرک لوگ کہتے ہیں کہ رحمان اولاد والا ہے اور اس کی ذات تو پاک ہے، بلکہ وہ سارے کے سارے فرشتے جو ہیں وہ اس کی معزز مخلوق ہے، اس کے معزز بندے ہیں، کسی بات میں وہ اللہ تعالیٰ سے آگے نہیں بڑھتے، اللہ کے فرمان پر کاربند رہتے ہیں۔ جو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فرشتے وہی کرتے ہیں۔ لا يعصون اللہ ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون۔ سورۃ تحریم کی آیت نمبر 6 ہے کہ اللہ تعالیٰ ان فرشتوں کو جو حکم دیتے ہیں وہ اس کی نافرمانی نہیں کرتے، بلکہ جو بھی انہیں حکم دیا جائے وہ اسی کو بجا لاتے ہیں۔ اب یہ تھا فرشتوں کے بارے میں اجمالی ایمان جو ہر ایک مسلمان مرد اور عورت پر واجب ہے، کیا کہ فرشتے موجود ہیں، اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنی اصلی حالت میں دیکھا ہے۔ فرشتے انسانی صورت میں بھی صحابہ کرام کو کئی جگہ نظر آئے جن کے بارے میں بعد میں بتا دیا گیا کہ یہ فرشتے تھے، اور اس طرح سے وہ ان کے پاس وہی طاقتیں وہی قوتیں ہیں جو اللہ نے ان کو دی ہیں۔ اور اس کے بعد فرشتے اللہ کے حکم کے پابند ہیں، اپنی طرف سے کچھ نہیں کرتے۔ اب تفصیلی ایمان کیا ہے؟ سب سے پہلی بات ہے ان کی پیدائش۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو نور سے پیدا کیا، جیسا کہ اس نے جنوں کو مٹی سے پیدا کیا، جنوں کو آگ سے پیدا کیا، آدم کو مٹی سے پیدا کیا۔ اب ان کی پیدائش آدم کی پیدائش سے پہلے ہوئی، یہ جب آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا تو اللہ نے قرآن میں کیا کہا؟ اللہ نے قرآن کے اندر کہا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً۔ انسان کو پیدا کرنے سے پہلے اللہ نے فرشتوں کو یہ بتایا کہ میں زمین پر انسان کو پیدا کرنے والا ہوں۔ ٹھیک ہے، میں زمین پر انسان کو، اس کا مطلب کیا ہوا کہ فرشتوں انسانوں سے پہلے فرشتے موجود تھے۔ قرآن یہ کہتا ہے فرشتوں کے بارے میں، حدیث یہ کہتی ہے، سیدہ عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ مومنوں کی ماں یہ بیان کرتی ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا خلقت الملائکۃ من نور وخلق الجان من مارج من نار وخلق آدم مما وصف لکم، کہ فرشتوں کو نور سے پیدا کیا گیا، جنوں کو بھڑکنے والے آگ کے شعلے سے پیدا کیا گیا، اور آدم کو اس چیز سے پیدا کیا گیا جس کا وصف تمہارے لیے بیان کیا گیا، یعنی مٹی سے پیدا کیا گیا۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے 2996 اس کا نمبر ہے 2996۔ اب دوسری بات آ گئی فرشتوں کی تعداد۔ فرشتے ایک ایسی مخلوق ہے کہ جن کے بارے میں جن کی تعداد جو ہے وہ بہت زیادہ ہے، اور اللہ کے سوا انہیں کوئی نہیں جانتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ۔ سورۃ مدثر کی آیت نمبر 31 ہے کہ تیرے رب کے لشکروں کو تیرے رب کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ حدیث ہے، سیدنا ابو ذر فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا انی ارا ما لا ترون واسمع ما لا تسمعون، اتت السماء وحق له ان تعت ما فيها موضع 4 اصابع الا وملك واضع جبهته ساجدا للہ۔ بے شک میں وہ چیز دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے، میں وہ سنتا ہوں جو تم نہیں سنتے۔ آسمان چرچرایا، اور اسے حق ہے کہ وہ چرچرائے، جب کسی چیز پر وزن زیادہ ہو جاتا ہے تو وہ چوں چوں کرتی ہے، چرچرانا اس کو کہتے ہیں، کیونکہ اس میں 4 انگلیوں کے برابر بھی جگہ ایسی نہیں ہے جو خالی ہو جہاں فرشتے اپنی جبین رکھے ہوئے نہ ہو، اللہ کے سامنے سجدہ نہ کیا ہوا ہو۔ سنن ترمذی کی حدیث ہے 2312 2316 اس کا نمبر ہے، 12 اس کا نمبر ہے۔
یعنی آسمان فرشتوں کے وزن سے چرچراتا ہے. کیوں کہ آسمان میں 4 انگلیوں کے برابر یعنی 4 انچ بھی جگہ خالی نہیں ہے کہ جہاں پر فرشتے اپنا سر رکھے ہوئے اللہ کو سجدہ نہیں کر رہے، اتنی ان کی تعداد ہے. اور واقعہ معراج میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا جب انہیں 7ویں آسمان پر لے جایا گیا تو وہاں انہوں نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا، وہ بیت المعمور کی طرف ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے. اور بیت المعمور کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یدخلہ فی کل یوم 70,000 ملک لا يعودون الیہ. اس گھر میں روز 70,000 فرشتے داخل ہوتے ہیں، پھر دوبارہ اس طرف پلٹتے نہیں ہیں، دوبارہ ان کی باری نہیں آتی. یہ صحیح مسلم کے حدیث نمبر 162 ہے. بیت المعمور خانہ کعبہ کے اوپر اللہ تعالیٰ کے پاس ایک گھر ہے جس کا فرشتے طواف کرتے ہیں، اسے بیت المعمور کہا جاتا ہے. اور یہ یہاں پر روز 70,000 فرشتے داخل ہوتے ہیں، جس کی باری ایک بار آ گئی دوبارہ اس کی باری نہیں آنی قیامت تک. اسی طرح سے ایک اور حدیث ہے، سیدنا عبداللہ بن مسعود بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا یؤتی بالنار یوم القیامۃ لها 70,000 زمام مع كل زمام 70,000 ملک یجرونها. قیامت کے روز جہنم کو لایا جائے گا، اس کی 70,000 لگامیں ہوں گی. لگام جانتے ہیں نا آپ لوگ، جو گھوڑے وغیرہ کے منہ میں ڈالی ہوتی ہے جس سے اس کو دائیں بائیں کھینچتے ہیں، تو 70,000 لگامیں ہوں گی اور ہر ایک لگام کے ساتھ 70,000 فرشتے ہوں گے جیسے کھینچ رہے ہوں گے. 70,000 کو ذرا 70,000 کے ساتھ ایک بار ملٹیپلائی کریں، 70,000 لگامیں ہیں، ہر ایک لگام کے ساتھ 70,000 فرشتے ہیں. اب ذرا اس کو ملٹیپلائی کریں، کئی ارب کا نسخہ آ جائے گا آپ کے پاس. یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے 2842 اس کا نمبر ہے 2842. اب ان ساری احادیث سے واضح کیا ہوتا ہے کہ فرشتے ایک بہت بڑی تعداد میں ہے جس کا علم اللہ کے سوا کسی کے پاس نہیں ہے. اللہ تعالیٰ وہ ذات پاک ہے جس نے ان کو پیدا کیا ہے، اسی کو ان کی گنتی کا بھی پتہ ہے. تیسری بات، فرشتوں کے نام. قرآن مجید میں اور بہت ساری احادیث میں کچھ فرشتوں کے نام ذکر ہوئے ہیں. جن کا نام ذکر ہوا ہے ان کے ناموں سمیت ان پر ایمان لایا جائے گا. جن کا نام ذکر نہیں ہوا انہیں ہم بغیر ناموں کے ہی ان پر ایمان لائیں گے. سیدنا جبریل علیہ السلام، روح القدس ان کو کہا گیا قرآن کے اندر، ان کے ذمہ ہے انبیاء پر وحی لے کر آنا. اسرا میکائیل ہے، انہیں میکال بھی کہا جاتا ہے، ان کے ذمہ ہے بارش نازل کرنا، اور اسے وہ وہاں پر نازل کرتے ہیں جہاں اللہ انہیں حکم دیتا ہے. اس طرح سے اسرافیل ہے، جن کے ذمہ سور پھونکنا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے حکم پر مامور ہے، منتظر ہیں. جب انہیں حکم ملے گا تو وہ سور پھونکیں گے جس سے دنیا کی زندگی ختم ہو جائے گی. پھر دوبارہ سور پھونکیں گے تو سارے کے سارے لوگ اٹھ کر کھڑے ہو جائیں گے، اللہ کے سامنے پیش ہونے کے لیے چل پڑیں گے. اگلی بات آ گئی فرشتوں کی صفات. فرشتے ایک حقیقی مخلوق ہیں، ان کے حقیقی اجسام ہیں اور جو بعض صفات سے متصف ہیں، جیسا کہ ان کی پیدائش کی عظمت. فرشتے جو ہیں بہت بڑی جسم کے ساتھ اللہ نے ان کو پیدا کیا. اللہ نے فرشتوں کو بڑا طاقتور بنایا اور ان کے بڑے بڑے اعمال ان کے شایان شان ہیں. آپ نے اگر قوم لوط کے عذاب کے بارے میں پڑھا ہو تو قوم لوط کو کیا عذاب دیا گیا کہ جبریل علیہ السلام آئے، جبریل علیہ السلام نے اپنے پر کو قوم لوط کی بستی کی جڑ میں مارا اور وہ بستی اکھڑ گئی. جیسے یہ ہم آج کل جب یہ تربوز کا موسم ہوتا ہے تو تربوز لاتے ہیں نا تو کہتے ہیں جی پھاڑی لگا دیں، کٹ لگا دیں، تو کٹ لگاتے ہیں اور اندر سے ایک ٹکڑا باہر نکال لیتے ہیں. اس طرح وہ ٹکڑا زمین سے باہر نکل گیا اور باہر نکالا اور نکال کے جبریل علیہ السلام پوری کی پوری بستی کو اٹھا کر آسمانوں کی وسعتوں میں لے گئے اور وہاں سے زمین کی طرف پھینکا اور پھر اس کے اوپر فرشتوں نے پتھر پھینکے. دوسری، فرشتوں کے پر ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے 2-2 3-3 4-4 پر بنائے ہیں، اس سے بھی زیادہ ہیں. جیسا کہ اللہ کے رسول نے جب جبریل علیہ السلام کو دیکھا تو ان کے 600 پر تھے اور ہر ایک پر نے زمین و آسمان کو ڈھانپا ہوا تھا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الحمدللہ فاطر السماوات والارض جاعل الملائکۃ رسلا اولی
अजनिहति मस्दा व सुलासा व रुबा व यज़ीदु फिल खल्क़ि मा यशा। सूरत फातिर की आयत नंबर 1 है, 1 है कि तमाम तारीफ़ें उस अल्लाह के लिए है जो इब्तिदा से आसमान और ज़मीन का पैदा करने वाला है, जो 2-2, 3-3 और 4-4 फरिश्तों परों वाले फरिश्तों को अपना पैगंबर कासिद बनाने वाला है, और वो अपनी मखलूक में जिस कदर चाहता है उस कदर इजाफा करता है। नंबर 3, फरिश्ते खाने पीने के मोहताज नहीं है। अल्लाह ताला ने फरिश्तों को इस तरह पैदा किया है, ना वो खाने के मोहताज है, ना वो पीने के मोहताज है, ना उनको शादी करनी पड़ती है, ना इनकी नस्ल आगे चलती है। नंबर 4, फरिश्ते साहिब अकल हैं, साहिब खुर्द हैं, दिल रखते हैं। उन्होंने अल्लाह ताला से कलाम भी किया है और अल्लाह ताला ने इनसे कलाम किया है। उन्होंने आदम अलैहिस्सलाम और दिगर अंबिया से भी कलाम किया है। इसी तरह से 5वीं चीज़, फरिश्ते अपनी हकीकी शक्ल की बजाय दूसरी शक्ल इख्तियार करने की भी सलाहियत रखते हैं। अल्लाह ताला ने फरिश्तों को ये ताकत और क़ुव्वत दी है कि वह इंसान की शक्ल सूरत इख्तियार कर सकते हैं। नंबर 6, फरिश्तों की मौत, फरिश्तों की कोई उम्र की कैद नहीं है। तमाम फरिश्ते मलकुल मौत समेत क़यामत के दिन फौत हो जाएंगे और फिर इन्हें इन आमाल की अदायगी के लिए दोबारा उठाया जाएगा जो अल्लाह ने इनके सुपुर्द कर रखे हैं। इसी तरह से फरिश्तों की इबादत, फरिश्ते अल्लाह ताला के लिए मुख्तलिफ किस्म की इबादात को बजा लाते हैं, जैसे कि तस्बीहात हैं, तकबीरात हैं, तहलीलात हैं। कोई फरिश्ते रुकू कर रहे हैं, कोई फरिश्ते सजदा कर रहे हैं, ये सारी वो इबादत करते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला का कुरान इस पर गवाही देता है उनके बारे में कि युसब्बिहून अल-लैला वन-नहारा ला युफ्तरून। सूरत अंबिया की आयत नंबर 20 है कि वो दिन रात अल्लाह की तस्बीह बयान करते हैं और उसमें सुस्ती नहीं करते, कमी नहीं करते। इस तरह फरिश्तों की फ़राइज़ क्या है? वो फरिश्ते बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां निभाते हैं और अल्लाह ने इनके सुपुर्द की हैं। नंबर 1, अर्श उठाने वाले फरिश्ते हैं। अल्लाह ताला का इरशाद है, अल्लज़ीना यहमलूनल अर्श व मन हौलहु युसब्बिहून बिहम्दि रब्बिहिम व युमिनून बिही व यस्तगफिरून लिल्लज़ीना आमनू रब्बना वसिअत कुल्ल शैइन रहमतन व इल्मा फग़फिर लिल्लज़ीना ताबू वत्तबऊ सबीलका वक़िहिम अज़ाबल जहीम रब्बना व अदखिलहुम जन्नातिन अदनिन लती वअदतहुम वमन सलह मिन आबाइहिम व अज़वाजिहिम व ज़ुर्रिय्यातिहिम इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम। सूरत गाफिर की आयत नंबर 7 है कि जो फरिश्ते अर्श उठाए हुए हैं और जो इसके गिर्द हैं, अपने रब की हम्द के साथ उसकी तस्बीह बयान करते हैं और ईमान रखते हैं कि ईमान वालों के लिए वो इस्तिग़फ़ार भी करते हैं, कहते हैं हमारे रब तूने अपनी रहमत और इल्म से हर चीज़ का अहाता कर रखा है, लिहाजा जिन लोगों ने तौबा की और तेरी राह की पैरवी की है इन्हें बख्श दे और दोज़ख के अज़ाब से बचा ले। ऐ रब इन्हें हमेशा हमेशा रहने वाले बागात में दाखिल कर जिनका तूने इनसे वादा किया है, इनके अबाउ अजदाद, इनकी बीवियों, इनकी औलादों में से जो नेक हैं इन्हें भी तो इन जो उनका वादा किया उनसे उनको दे, और फिर बिलाशुबा तो हर चीज़ पर गालिब है और हिकमत वाला है। अब इस आयत से जो चीज़ साबित हुई वो क्या हुई? एक तो फरिश्ते जो हैं अर्श को उठाए हुए भी हैं, अल्लाह की तस्बीहात भी पढ़ते हैं और साथ साथ ईमान वालों के लिए दुआएं भी करते हैं। नंबर 2, वो फरिश्ते जिनके ज़िम्मा अल्लाह के रसूलों पर वही लाना है। जिब्रील अलैहिस्सलाम, कुल मन काना अदुव्वन लिजिब्रील फ़इन्नहु नज़्ज़लहु अला क़ल्बिका बिइज़्निल्लाह। जो जिब्रील का दुश्मन हो तो आप इससे कह दीजिए कि उन्होंने तो अल्लाह के हुक्म से आपके दिल पर ये वही लेकर आए हैं। इसी तरह से वो फरिश्ता जिसके ज़िम्मा सूर भूंकना है वो हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम है, अलैहिस्सलाम, क्योंकि अच्छा ये मैं समझा दूँ कि ये सूर जो है ये स्वाद के साथ है, एक बाजा नुमा, एक सींग नुमा चीज़ होती है गोल सी, जिसमें वो जब फूंक मारेंगे तो बहुत ज़ोरदार आवाज़ आएगी और पूरी दुनिया उस आवाज़ के ज़रिए मलिया मेट हो जाएगी। नंबर 4, वो फरिश्ते जो आदम अलैहिस्सलाम की औलाद के आमाल लिखने पर मामूर है, जैसा कि अल्लाह का इरशाद है कि व इन्ना अलैकुम लहाफ़िज़ीन किरामन कातिबीन
یعملون ما تفعلون، یعلمون ما تفعلون، سورۃ انفطار کی آیت نمبر 10 سے لے کر یا 10 یا 12، کہ تم پر نگران فرشتے مقرر ہیں جو معزز ہیں، اعمال کو نکلنے والے ہیں، اور جو کچھ بھی تم کرتے ہو وہ اس کو لکھ لیتے ہیں، وہ اسے جانتے ہیں۔ پھر اعمال لکھنے والے فرشتے دن کے اور ہیں، رات کے اور ہیں، دن کو بدل جاتے ہیں، صبح آ جاتے ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 555 ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا تم میں دن اور رات کے فرشتے باری باری آتے ہیں، اور نماز فجر اور نماز عصر کے وقت جمع ہوتے ہیں، پھر وہ فرشتے اوپر جاتے ہیں جنہوں نے تمہارے پاس رات گزاری ہوتی ہے، تو چنانچہ ان کا رب ان سے سوال کرتا ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے پہلے سے ہی، لیکن پھر بھی فرشتوں سے پوچھتا ہے تم نے میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑا؟ تو فرشتے کہتے ہیں ہم نے جب انہیں چھوڑا تو وہ نماز پڑھ رہے تھے۔ اچھا، اب جب فرشتے دوبارہ ان کے پاس آتے ہیں، عصر کا وقت ہوتا ہے، اس ٹائم بھی وہ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، پھر سوال ہوتا ہے کیا کر رہے تھے؟ کہتے ہیں نماز پڑھ رہے تھے۔ نمبر 5، وہ فرشتے جن کی ذمہ داریاں بارش برسانا ہے، بادل لے کر آنا ہے، پودوں کو اگانا ہے۔ نمبر 6، وہ فرشتے جن کے ذمہ پہاڑ ہیں۔ نمبر 7، وہ فرشتے جو جنت اور جہنم کے خزانچی ہیں۔ نمبر 8، وہ فرشتے جو بنی آدم کی حفاظت پر مامور ہے۔ ہم کہتے ہیں نا فرشتے نے ہاتھ رکھ کے بچایا ہے، تو وہ فرشتے بھی ہیں جو انسانوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے لَهُ مُعَقَّبَاتٌ مِّن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِن خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ۔ سورۃ رعد کی آیت نمبر 11 ہے کہ ہر شخص کے آگے اور پیچھے اللہ نے نگران وہ فرشتے مقرر کیے ہوئے ہیں جو اللہ کے حکم سے اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ نمبر 9، وہ فرشتے جن کے ذمہ انسان کے ساتھ رہنا ہے، اس کے لیے بھلائی کی دعائیں کرنا ہے۔ نمبر 10، وہ فرشتے جو مادر رحم میں نطفہ کے جو امور ہوتے ہیں، انسان میں روح پھونکنا، اس کا رزق لکھنا، اس کے عمل لکھنا، اس کی بدبختی اور اس کی سعادت بندی کو لکھنا، اس پر مامور ہے۔ حدیث ہے، سیدنا حذیفہ بن اسید الغفاری فرماتے ہیں، حذیفہ بن اسید الغفاری کہ اللہ کے رسول نے فرمایا جب مادر رحم میں نطفہ 42 راتیں گزار لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف ایک فرشتے کو بھیجتا ہے، اس کی شکل و صورت بناتا ہے وہ فرشتہ، اس کے کان، اس کی آنکھیں، اس کی جلد، اس کا گوشت، ہڈیاں بناتا ہے، پھر کہتا ہے اے میرے رب یہ مرد ہو یا عورت ہو، تو جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے وہ فیصلہ کر دیتا ہے، پھر وہ مرد یا عورت بن جاتا ہے، فرشتہ لکھ لیتا ہے، پھر وہ کہتا ہے اے میرے رب اس کی عمر کتنی ہوگی، تو اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ اللہ تعالیٰ فرما دیتا ہے، فرشتہ اس کی عمر لکھ دیتا ہے، کہتا ہے اللہ اس کا رزق کتنا ہوگا، تو اللہ جو چاہتا ہے وہ لکھ دیتا ہے، اس کا رزق لکھا گیا۔ اس کے بعد وہ فرشتہ وہ صحیفہ لے کر نکل جاتا ہے، اور پھر اس میں کبھی بھی کسی قسم کی کوئی کمی بیشی دوبارہ نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَهُوَ الْقَاهِرُ، 11واں، وہ فرشتے جو موت کے وقت بنی آدم کی روح قبض کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ توفته رسلنا وهم لا يفترون وهم لا يفرطون۔ تو انعام کی آیت نمبر 61 ہے کہ وہ اپنے بندوں پر پوری قدرت رکھتا ہے اور تم پر نگران فرشتے بھیجتا ہے، حتیٰ کہ جب تم میں سے کسی کو موت آتی ہے تو ہمارا فرشتہ اس کی روح کو قبض کر لیتے ہیں جب ہمارے فرشتے، اور فرشتے اس کام میں ذرہ برابر بھی کوتاہی نہیں کرتے۔ پھر فرمایا سورۃ انعام کی آیت نمبر 93 میں وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنفُسَكُمْ۔ آپ اگر اس وقت دیکھیں جب یہ ظالم لوگ موت کی سختیوں میں ہوں گے، فرشتے اپنے ہاتھ بڑھا رہے ہوں گے اور کہ ہاں اب اپنی جانیں خود نکالو۔ نمبر 13، وہ فرشتے جو قبر میں لوگوں کے لیے سوال کرنے کے لیے ہے اور وہ عذاب دینا ہے، جنت کی نعمتیں پہنچانی ہے، اس پر بھی مامور ہے۔ اور وہ فرشتے جن کی ذمہ داری امت کا درود، امت کا سلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچانا ہے۔ اللہ کے رسول کا ارشاد ہے، سنن نسائی کی حدیث ہے، 1286 اس کا نمبر 1282 اس کا نمبر ہے 1282، ان الملائکۃ سیاحین فی الارض
یبلغونی عن امتی السلام، بے شک کچھ فرشتے ایسے ہیں جو زمین میں سیاحت کرتے ہیں، یعنی چلتے پھرتے رہتے ہیں اور وہ مجھ تک میری امت کا سلام پہنچاتے ہیں۔ تو یہ فرشتوں پر ایمان لانے کی تفصیلات تھی کہ ہم نے فرشتوں کے بارے میں کیا سمجھنا ہے اور ان پر ایمان کیا لانا ہے۔ اب اس میں آپ کو کوئی ایک چیز بھی ایسی نظر نہیں آئی جس میں یہ سمجھایا گیا ہو قرآن سے یا حدیث سے کہ فرشتوں کی طاقت کو ماننا ہے، یا فرشتوں کی جو ہے نا وہ ہم نے ان کی عبادت کرنی ہے، یا فرشتوں کو مدد میں پکارنا ہے۔ نہیں، فرشتوں نے کام ہی اس وقت کرنا ہے جب ان کو اللہ کا حکم ہوگا۔ تو جب اللہ کا ان کو حکم ہوگا اسی وقت ہی وہ کوئی بھی کام کرتے ہیں، ورنہ وہ کوئی بھی کام نہیں کرتے۔ تو اس لیے ہم نے فرشتوں کے بارے میں یہ ایمان لانا ہے کہ فرشتے موجود ہیں، اللہ کی مخلوق ہیں، تعداد کا ہمیں پتہ نہیں ہے، بڑی قوت والے ہیں، ان فرشتے پروں والے ہیں، ان میں سے بعض فرشتے کرامن کاتبین ہیں، جنت جہنم کے دروغے ہیں، اسی طرح بعض فرشتے جو ہیں قبر میں آ کر سوال کرنے والے ہیں، بعض فرشتے بارش، ان کا ڈیوٹی جو ہے وہ بارشوں کے لیے لگی ہوئی ہے، کئی فرشتوں کی ڈیوٹی پہاڑوں کے لیے لگی ہوئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جہاں جہاں ان کو جو جو ڈیوٹیاں دی ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے حکم پر وہ کام کر رہے ہیں، اور وہ اس میں غفلت بالکل بھی نہیں کرتے۔ اور تعداد ان کی اتنی زیادہ ہے کہ آسمان میں کوئی ایک جگہ 4 انچ کی بھی ایسی خالی نہیں ہے جہاں پر فرشتے نے اپنا سر نہیں رکھا ہوا یا سجدہ نہیں کر رہا، وہ اللہ کی عبادت بھی کرتے ہیں اور وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کو بجا لاتے ہیں، اللہ کے حکم سے کبھی بھی انکار نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ صحیح معنوں میں ہمیں سیکھنے کی، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسرا رکن ہمارا فرشتوں پر ایمان لانا یہ ختم ہو گیا ہے۔ انشاءاللہ تیسرا رکن جو ہوگا ہمارا کتابوں پر ایمان لانا، اس کو ہم کل پڑھیں گے۔ سوال کسی کا کر سکتا ہے، کسی کو سمجھ نہ آئی ہو تو بتا سکتا ہے۔ جی۔ علم الشريعة غيث سح وابله فافتر قلب الفتى غضا وريانا لله در امرئ أفنى شبيبته يتلو ويحفظ إسنادا وقرآنا